نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ الہ میں دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں اسے گویا کہ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا زبان سے نہ کہے۔ الہ کا معنی ہم کرتے ہیں معبود۔ معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو اب عبادت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کی تعریف اگر سمجھ آ گئی تو معبود سمجھ آ جائے گا، اور معبود کا مفہوم سمجھ آ گیا تو الہ کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا۔ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے ہوں گے۔ دو عقیدے یا دو میں سے ایک عقیدہ۔ جس تعظیم کے پیچھے یہ دو نظریے پائے گئے تو یہ دو نظریے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں۔ پہلا عقیدہ یہ کہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حجر اسود کو چوم رہا ہوں، میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا، یعنی عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ کہ وہ مختار کل ہے۔ اگر میں اس کے نام کی نظر و نیاز دوں گا، حجر اسود کو چوموں گا، اس کے آگے قیام کروں گا تو وہ خوش ہوگا، نفع پہنچانے پر قادر ہے، اور اگر میں یہ کام نہیں کروں گا وہ ناراض ہو جائے گا اور نقصان پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ یہ دو نظریے، عالم الغیب ہونا اور نفع نقصان کا مالک ہونا، ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ جو بھی تعظیم کریں گے یہ عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ نماز میں آپ نے قیام کیا، آپ کھڑے ہیں، آپ نے ہاتھ باندھے ہیں، یہ قیام عبادت ہے۔ یہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ عبادت۔ آپ یہاں سے کھڑے ہوں، مدرسے تک چلے جائیں اور ساری رات یوں کھڑے رہیں تو وہ کھڑا ہونا عبادت نہیں بنے۔
لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو یہ کھڑا ہونا کیا بن گیا؟ کیوں؟ معلوم ہوا صرف کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں، یہ اس کا جسم ہے، دھڑ ہے، وجود ہے، اس کے اندر ایک روح آئے گی جو کھڑے ہونے کو کیا بنا دے گی؟ عبادت۔ وہ روح کیا ہے؟ جس کے آگے میں کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو، اس عقیدے نے قیام کو، کھڑے ہونے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ جمعے کی نماز میں آپ نے قیام کیا اس نظریے سے کہ جس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو، اس عقیدے نے قیام کو عبادت بنائے۔ جمعہ ختم ہو گیا، سنتیں پڑھ لی گئیں، پھر ایک دفعہ نمازی کھڑے ہو گئے، اب کیا ہے؟ اب سلام پڑھنا ہے، ہاتھ اب بھی باندھے ہوئے، سارے کھڑے ہیں، اور عقیدہ سب کا یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ اسی عقیدے نے قیام کو عبادت بنایا تھا اللہ کی۔ جب اس عقیدے کے ساتھ آپ نبی اکرم کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ کھڑا ہونا ان کی کیا بن گیا؟ عبادت۔ اور آپ کلمے میں اقرار کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ حجر اسود کو چومنا عبادت ہے۔ آپ اپنے بچے کو چوم لیتے ہیں، یہ چومنا عبادت نہیں بنتا۔ جو لوگ قبروں کو چومتے ہیں، چوکھٹوں کو چومتے ہیں قبروں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ یہ بچوں کا نام تو ذرا مہذب طریقے سے میں نے لے لیے، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے۔ ادھر آپ چومتے رہتے ہیں تو وہ چومنا عبادت نہیں بنتا، اور ہم نے قبروں کو چوم لیا تو یہ چومنا عبادت، غیر اللہ کی عبادت بن کے۔ ہم نے کہا بالکل۔ جب بندہ بیٹے کو چومتا ہے اس چومنے کے پیچھے وہ عقیدہ نہیں ہوتا جس عقیدے نے چومنے کو عبادت بنایا۔ اور جب آپ کسی قبر کی چوکھٹ کو چومتے ہیں یا قبر کو چومتے ہیں تو عقیدہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں صاحب قبر کو نہیں دیکھ رہا اور صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چومنا عبادت بن گیا۔ حجر اسود کو چوما تو رب کی عبادت بن گئے، اور کسی قبر اور چوکھٹ کو چوما تو وہ اس بزرگ کی کیا بن گیا؟ عبادت بن گئی۔ اور آپ نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ روزے میں نہ کھانا عبادت ہے، نہ پینا عبادت ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک نہ کھائیں نہ پئیں تو وہ نہ کھانا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ معلوم ہوتا ہے صرف نہ کھانے کا نام عبادت نہیں، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ نہ کھانے کو کیا بناتا ہے؟ عبادت۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ بندہ پیاسا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، زبان خشک ہو گئی ہے، بند کمرہ ہے، کھڑکیاں روشن دان، دروازے بند ہیں، سامنے مشروبات ہیں، ماکولات ہیں، کھانے پینے کا سارا سامان ہے، یہ روزے سے ہے، یہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس کا خیال یہ ہے جو رب چٹیل میدان میں دیکھتا ہے
وہ مجھے بند کمروں میں بھی اس عقیدے نے نہ کھانے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ تو یہ نظریہ عبادت بناتے۔ ہاں دو کام ایسے ہیں کہ نظریہ نہ بھی ہو تو وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے، ایک سجدہ ایک طواف، وہ ہے ہی صرف اللہ کے لیے۔ تو اب آپ کو عبادت کی تعریف کی سمجھ آ گئی؟ یہ علامہ ابن قیم نے کی مدارج السالکین میں، اور بالکل عین منشأ الہی کے مطابق ہے۔ ہم جب قرآن اس پر پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، اور انہی دو صفتوں نے ہر تعظیم کو کیا بنایا؟ عبادت۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ ما فوق الاسباب یقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم يصدر بهذا الاعتقاد فهي عبادت۔ جتنی عبارت میں نے پڑھی اس کا خلاصہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں دو عقیدوں کے ساتھ، پہلا عقیدہ کیا ہے؟ سلطتاً غیبیتاً، جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں اسے غیبی تسلط حاصل ہے۔ غیبی تسلط کا کیا مطلب؟ میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے یقدر بها علی النفع والضرر، وہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر۔ یہ دوسرا نظریہ آ گیا۔ عالم الغیب بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ فکل دعاء و تعظیم و نظر و نیاز، ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ جو تعظیم بھی کریں گے تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت۔ اب سارے اشکال ختم ہو گئے۔ ہم کسی بندے کو پکارتے ہیں، وہ جا رہا ہے، ہم اس کو پیچھے سے او فلاں، یہ پکار عبادت نہیں بنی۔ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ سامنے، ان کانوں سے اس نے سننا ہے۔ ریڈیو ٹی وی موبائل کی آواز یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے تو یہ تسلط غیبی نہیں ہے، آلات کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے۔ تو یہ آواز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ وسائل کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، اور اللہ جو سنتا ہے اسے تسلط غیبی حاصل ہے، بغیر اسباب کے اور بغیر وسائل کے اور بغیر مشینری کے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز اور پکار کو سنتا ہے۔ وہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ اس پر ہم اب دیکھیں گے ایک دو جگہیں، ساری جگہ تو میں نہیں دکھاؤں گا آپ کو کہ ہمارا سفر ذرا لمبا ہے، اور میں وہ اہل تشیع اور اہل سنت والی گفتگو بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دیکھ کے دو چار دانے دکھائیں گے، باقی پھر تسی آپ دیکھ تو واقف ہو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے۔ قرآن سے آپ گزریں گے، سارے قرآن سے آپ نے گزرنا ہے۔ جہاں جہاں یہ دو صفتیں الہ کی آتی چلی جائیں گی، آپ قرآن کے شروع میں وہ سورت نمبر اور آیت نمبر لکھتے چلے جائیں، آپ کے پاس ایک ذخیرہ جمع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ درس قرآن دینا لگیں اور الہ کا مفہوم بیان کرنے لگیں تو آپ اس پر کئی درس دے سکیں گے۔ آج تھوڑی سی محنت کر لیں، کل کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ جہاں جہاں یہ آیتیں آتی چلی جائیں گی آپ انہیں نوٹ کرتے چلے جائیں، میں توجہ دلاتا رہوں گا کہ یہ دو صفتیں آ گئی ہیں الہ کی۔ تو پھر ایک دفعہ سمجھیے گا، دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی، یہ پکا لو، یہاں لکھ لو۔ دو صفتیں الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، صفتیں ہے ہی الہ کی۔
جس میں وہ دو صفتیں مان لی جائیں اسے کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب الہ والی صفت مانے گا نا کسی میں تو گویا کہ اسے کیا مان لیا؟ الہ۔ صفحہ نمبر ہے 46۔ سورت کا نام ہے آل عمران۔ آیت نمبر ہے 5۔ آل عمران کی 80 آیتیں جو ابتدائی ہیں نا، یہ اس موقع پہ اتری جب عیسائیوں کا ایک وفد میرے آقا سے مناظرہ کرنے ہے حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر۔ اس وقت یہ 80 آیتیں اتری۔ اس کی ابتدا بھی مسئلہ الہ سے ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہیں سے ابتدا کی۔ اس پر عقلی دلیل پیش کی، الحی القیوم، یہ عقلی دلیل۔ اس کے بعد اللہ نے دلیل وحی پیش کی، نزل علیک الکتاب بالحق، میرا پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم نے وحی کی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، یہ دعوے پر دلیل نقلی ہو گئی، از تورات و انجیل۔ یہ دعویٰ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی ہم نے اسے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ڈراوا سنایا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یہ اللہ نے تخویف سنائی۔ انداز ہے اللہ کا کہ کچھ لوگ ڈراوے سن کر بات کو مان جاتے۔ آیت نمبر 4-5 میں اللہ نے اس پر مزید عقلی دلیل دیجی کہ ہمارا دعویٰ عقل کے مطابق ہے، ان اللہ لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ کون صفت آ گئی؟ تسلط غیبی حاصل ہے اسے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار کل ہے، قادر ہے، مالک ہے، گندے پانی کے قطرے پہ نقشے جما کر اتنا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا، اگر یہ دو صفتیں میری ہیں نا تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، لا الہ الا ہو۔ تو یہ قرآن پاک جس جگہ اپنی الوہیت کا اللہ ذکر کریں گے وہاں اللہ ان دو صفتوں کو یا دو میں سے کسی ایک صفت کو اللہ ضرور ذکر کریں گے، جیسے یہاں دونوں صفتوں کو ذکر کیا۔ آگے آئیے، صفحہ نمبر ہے 282۔
282 سورت کا نام ہے طٰہٰ۔ اس کی آیت نمبر ہے 6۔ سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 6۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لہو پہ لکھا، اسی کا ہے خلقن و ملکن و تدبیرن و تصرفن و اختیارن و احیان و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار، ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز میری ملکیت میں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کہے، بلند آواز سے پکارے، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تو جانتا ہے راز کو بھی، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز اسے بھی جانتا ہے۔ یہ کون صفت آ گئی؟ السر، راز جو میرے دل میں ہے، مجھے پتہ ہے کیونکہ میرے دل میں آ گیا، میرے سوا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو، نہ میرے کسی بھائی کو، نہ عزیز کو، نہ رشتہ دار کو، نہ کسی دوست کو، کسی کو پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے، میرے دل میں ہے۔ بڑی پوشیدہ چیز ہے، بہت پوشیدہ چیز ہے۔ اس سے بھی زیادہ مخفی کیا ہو سکتی ہے؟ اخفا۔ اخفا، مفسرین نے لکھا، اللہ کہنا چاہتے ہیں جو راز تیرے دل میں آ گیا ہے، تجھے پتہ ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 10 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ یعلم السر واخفی، دو صفتیں اپنی ذکر کی، مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں۔ اللہ نے کہا اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں نا تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، اللہ لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 345، 345 سورت نمل ہے، نمل، بیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے 5 دلیلیں دیں اپنے قادر ہونے پر، مالک، متصرف، 5 دلیلیں۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے اتارا تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت کے اگانے پر قادر نہیں تھے۔ جب یہ ساری صفتیں میری ہیں، اِلٰہ مع اللہ، تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کیا تم پھر اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے ہو؟ یہ اپنی قدرت کو ذکر کیا۔ امن جعل الارض قرارا،
بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالہا انہارا، اور اس نے بنائی اس زمین کے اندر نہریں، وجعل لہا رواسیا، رکھے اس میں بوجھ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے رکھ دیا دو سمندروں کے درمیان پردہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ آگے کہا امن یجیب المضطر، اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو لاچار، بے کس، مجبور، بے بس آدمی کی پکاریں سن کے قبول کرتا ہے؟ یہ کس کی صفت ہے کہ بے کس آدمی کی پکاریں سنتا ہے، قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس پر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں بنایا زمین میں ایک دوسرے کا نائب، باپ چلا گیا تو بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا تو اس کا بیٹا آ گیا، یہ ایک سلسلہ اس نے چلایا۔ اگر بے کس کی پکاریں سننے والا، قبول کرنے والا میں ہوں، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جو بے کس، لاچار، مجبور کی پکاریں سنے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے یہاں کہا الہ مع اللہ، یہ صفت میری ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آگے ایک اور دلیل دی، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور جنگل کے اندھیروں میں تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ ہوائیں بارش سے پہلے کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، یہ صفت میری ہے، قادر میں ہوں، مختار میں ہوں، تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پانچویں دلیل دی، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تخلیق کی ابتدا کون کرتا ہے؟ ہر چیز کو پہلے پیدا کس نے کیا؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو دوہرائے گا، پھر اس کو لوٹائے گا۔ اور کون تمہیں روزی دیتا ہے؟ آسمان سے اور زمین سے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ پانچ دلیلیں دینے کے بعد میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، اللہ آخر میں کہتے ہیں ہاتوا برہانکم، ہم نے تو اپنی توحید پر اتنی دلیلیں دے دی ہیں، تم بھی غیر اللہ کی معبودیت پہ کوئی دلیل لاؤ نا۔ میرے پیغمبر کہے ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل اپنے شرک پر، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ پانچ دلیلیں دیں اپنے قادر ہونے پر، مختار ہونے پر، مالک ہونے پر، متصرف ہونے پر، خالق ہونے پر۔ پھر دوسری صفت رہ گئی تھی، اس کو آ کے یہاں بیان کیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے پیغمبر کہہ دے آسمانوں والے اور زمین والے غیب کو نہیں جانتے الا اللہ، غیب کو جاننے والا اللہ ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھے۔ تو پانچ دلیلیں اللہ کے قادر ہونے پر، اور ایک دلیل اللہ کے عالم الغیب ہونے پر۔ یہ دو صفتیں ہیں الہ کی۔ ایک ورق پیچھے آئیے، صفحہ نمبر ہے 342۔ ہدہد کی وہ تقریر جو اس نے دربار سلیمان میں کی، یہ ہدہد کو بھی پتا تھا کہ الہ کی یہ دو صفتیں صرف اللہ میں پائی جاتی، اس کو بھی اللہ نے یہ شعور دے دیا، ہدہد کو بھی۔ پرندوں کی گنتی لی، ہدہد غائب ہوا، مجھے کیا ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، ذبح کر دوں گا، سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، اس نے کہا احطت بما لم تحط بہ علمت ما لم تعلم، میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ پھر اس نے قوم سبا کی سیاسی حالت کا ذکر کیا،
پہلے سیاسی حالت کا ذکر کیا، پھر اس نے مذہبی حالت کا ذکر کیا. انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ہے وہاں ایک عورت کو، وہ ان پر بادشاہی کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر ضروری چیز جو حکومت کی ہے وہ دی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، پھر آگے ان کی مذہبی حالت کا ذکر کرتا ہے. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے پایا ہے اس عورت کو اور اس کی قوم کو، وہ اللہ کے سوا سورج کا سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر دیے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر روک دیا ان کو سیدھے رستے پر آنے سے، وہ ہدایت نہیں پاتے. یہ جواب ہو گیا. حضرت سلیمان نے کہا کہاں گیا تھا؟ بغیر اجازت کے کہاں گیا؟ اس نے کہا میں قوم سبا کے پاس گیا تھا، ان کی حالت بتائی، جواب ہو گیا. لیکن حدود حضرت سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر دی. اس تقریر کو اللہ نے آگے ذکر کیا. وہ حدود کی جو تقریر ہے، اور سلیمان کے دربار میں ظاہر بات ہے وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے، بڑے صاحب اقتدار لوگ اس دربار میں ہوں گے. کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ خالص اللہ کا سجدہ کرے. الذی یخرج الخبا، جو اللہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمان میں اور زمین میں. سورج چھپا ہوا ہوتا ہے، باہر نکل آیا. چاند چھپا ہوا ہے، باہر نکل آیا. ستارے چھپے ہوئے ہیں، باہر نکل آئے. بارش چھپی ہوئی ہے، باہر نکل آئی. برف چھپی ہوئی ہے، باہر نکل آئی. زمین میں معدنیات، تیل، موتی، ہیرے، جواہر، یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. پانی، تو وہ زمین سے کیا، جو اللہ آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے، یہ اس نے پہلی صفت کا ذکر کیا. مختار کل ہے، مالک ہے، متصرف ہے. آگے کہتا ہے یعلم ما تخفون وما تعلنون، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم، یہ کس صفت کا ذکر کیا؟ دوسری صفت. عالم الغیب ہے، ایک ایک حالت سے واقف ہے. جو چیز تم نے چھپائی اسے بھی جانتا ہے، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. حدود نے دو صفتوں کا ذکر کر کے نتیجہ نکالا. اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں. میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں، چلو آج بھی کر دوں آپ سے جنہوں نے نہیں سنی، ورنہ میں اکثر تقریر میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف مسجدوں میں درس قرآن ہوتے ہیں، علماء دیتے ہیں. آپ کے چکوں میں، دیہاتوں میں جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی وہاں تجربہ ہوگا. تو صبح کے بعد درس ہوتا ہے یا عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، اور ادھر مولانا نے قرآن کھولا اور ادھر علماء نے، عوام نے جوتیاں اٹھائیں اور چلے گئے. درس کون سن رہا ہے؟ 2 بندے، 4 بندے، 5 بندے، 10 بندے. نمازی کتنے تھے؟ 35، 40، 50. تو اٹھ کے چلے گئے. یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا، اس کو کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ دینا. یہ پیٹھ نہیں، یہ جسم کا حصہ ہے، یہ جسم کا حصہ ہے نا، کوئی پلیت شے تو نہیں ہے نا. اصل پیٹھ دینا یہ ہے کہ ادھر قرآن کا بیان شروع ہوا اور ادھر لوگ اٹھ کے چلے گئے. ہاں کام ہے، مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، چلے جائیں. کام کوئی نہیں، مجبوری کوئی نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے تو جانے والے گناہ گار ہیں. یہ جانے والے کیا ہیں؟ گناہ گار. یہ قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اکثر جو ہمارے مواحد لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے پنجاب میں بڑا یہ خطرناک بیماری. پنجاب میں ہر مواحد مفتی ہے
اور مفتی بھی ایسا بے مرتد تو تھلے نہیں کھلونا، پہلا فتوی مرتد دا لانا، ہر بندہ مفتی۔ اب خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو وہاں لوگوں کو بڑا شوق ہے، ذوق ہے، پیار ہے، محبت ہے قرآن سے۔ یہ حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، انہوں نے محنت کی، ماریں کھائیں، قتل کی تدبیریں ہوئیں، جیلیں بھگتیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی والدہ اور والد صاحب بھی مخالف ہو گئے تھے، ان کی والدہ مخالف، ان کے والد صاحب مخالف، سب دوسرے عقیدے کے تھے۔ انہوں نے اس ماحول میں اللہ کی توحید بیان، بڑا مشکل کام ہے نا اس ماحول میں قرآن سنانا۔ تو اب وہاں رنگ بڑا بن گیا قرآن پڑھنے کا۔ وہاں ہمارے ایک مولانا افضل ضیاء صاحب تھے لالا موسیٰ کے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں پنجپیر گیا ملنے کے لیے شیخ کو، تو میں جہانگیرے اترا، اب تو موٹر وے بن گئی ہے، پہلے ہم جہانگیرے اترتے تھے، جہانگیرہ اتر کے پھر ثوابی والی بس پہ بیٹھ کے یا کار پہ ہوتی تو ادھر ہم جایا کرتے۔ تو میں بیٹھ گیا ڈالے میں، سواریوں والا ڈالا، تو مجھے ڈرائیور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا پنجپیر، شیخ کے پاس جا رہے ہیں؟ میں نے کہا شیخ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو مجھے ڈرائیور کہتا ہے تسی قرآن دی تفسیر پڑھی؟ مولانا افضل ضیاء کہتے ہیں میرے ذہن میں تو اپنے علاقے کے ڈرائیور تھے نا، ڈرائیور بھی ایک الگ قوم ہے نا، ہاں یہ بڑے تماشا ہے یہ، تو میرے ذہن میں تو یہ تھے نا۔ میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے، تو قرآن دی تفسیر پڑھی ہے مجھے کہتا ہے؟ تو میں نے آگے سے کہا تو پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے 2 مرتبہ شیخ سے پڑھی۔ میں نے کہا این ہی مار رہا، میں نے کہا سورۃ کاف کا خلاصہ سنا، تو شروع نہیں ہو گئے۔ سورۃ کاف میں اللہ نے مشرکین کے شبہات کے جواب دی، ایک شبہ اصحاب کاف کے بارے میں تھا، ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا، ایک خضر کے بارے میں تھا۔ تو اللہ نے ان شبہات کے جواب دیے کہ تم انہیں عالم الغیب اور الہ سمجھتے ہو، وہ تو الہ بننے کے لائق نہیں۔ تو جس ڈرائیور قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے ایک مولانا کہتے ہیں میں پنجپیر گیا تو میں نے صبح کی نماز پڑھ کے جو میں باہر نکلا تو ایک مسجد سے آواز آ رہی ہے درس کی۔ امیر صاحب تشریف لائے تو مجھے کہتے ہیں مولانا سن رہے ہو، آواز آ رہی سن رہے ہو؟ میں نے کہا سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کھوتا ریڑھی چلاندہ، مت کہ آپ سمجھے کوئی مولوی ہے، نہ گدھا ریڑھی چلاتا ہے، لیکن اس نے ہمارے پاس تفسیر پڑھی ہے، اپنی مسجد میں قرآن کا درس دیتے۔ مزہ آیا نا؟ ہمارے پنجاب میں نہیں ہے، یہ پڑھی پڑھائی قوم ہے، یہ کہتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، تسی سن نہ سمجھاؤ، بس ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک شیخ صاحب اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے بچپن کے دوست تھے۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب مسجد بن رہی ہے اور آپ کچھ اس میں تعاون کریں۔ تو مسجد بنانے والوں کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ تو مجھے کہتا ہے پیسے دیواں گے، اے جنت والی گل نہ کرو، وہ ساڈا گھر پہلے بنے ہوئے۔ میں نے کہا ذرا اچھا بن جائے گا؟ اس نے کہا اچھا بنے ہوا، ہم مواعد ہیں، شرک نہیں کرتے، ہمارا جنت میں گھر بنا۔ کیسی کیسی تدبیریں ہیں جو انہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مجھے ایک ٹھیکیدار صاحب کہنے لگے کہ ایک مسجد کا سامان لینا تھا، تو ٹیلیں نہیں ہوتی دیواروں پہ لگانے والی، تو ہم ایک شیخ صاحب کے پاس چلے گئے، تو سودا ہو گیا۔ تو وہ مسجد کے جو انتظامیہ کے لوگ تھے وہ کہنے لگے شیخ صاحب یہ مسجد کے لیے کوئی رعایت کرو۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں تساں من اللہ کو جتیاں پوانا چاہتے ہو، اللہ من جتیاں مارے؟ شیخ صاحب جوتیاں مارنے کی اس میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ کہیں تو ایڈا وڈا آ گیا، میں رعایتاں کر رہے ہیں، تو مجھے رعایتیں کرتا ہے۔
کیسی کیسی پٹیاں لوگوں کو یاد ہے جناب. تو وہ ہمارے جو مقتدی ہوتے ہیں یہاں پنجاب میں، وہ کہتے ہیں درس میں کیا ہونا ہے جی، اور یہی کہنا ہے نہ عالم الغیب اللہ ہے، یہی بیان کرنا ہے نہ چھپی چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے، یہی چیز بیان کرنی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عبادت اللہ کی کرو اے سن پتہ. وہ یہ کہتے ہیں. میرا استدلال یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان کے دربار میں ہدہد یہ تقریر کر رہا تھا توحید کے موضوع پر، تو حضرت سلیمان کا وقت تو بڑا قیمتی تھا، قیمتی وقت ہے. تو حضرت سلیمان اسے نہیں کہتے ٹھہرائے بڑا وڈا آیا مبلغ، میں دسن لگا بھائی زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں پتا، چھپی اور ظاہر چیزوں کو کون جانتا ہے، مجھے بتاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ عالم الغیب کون ہے، بس کر میرا وقت ضائع نہ کر. نہیں کہا، نہیں کہا. معلوم ہوتا ہے توحید کا موضوع اتنا خوبصورت موضوع ہے، ہدہد پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے نا تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا. چپ کر کے حضرت سلیمان سنتے رہے، ہدہد توحید بیان کرتا رہا اور سلیمان اس کی تقریر کو سنتے. تو ہدہد کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. میں نے بہت ساری آیتیں آپ کو دکھا دی، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جس جگہ اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں اس جگہ اللہ انہی دو صفتوں کو ذکر کرتے ہیں، دو یا دو میں سے ایک. اور جس جگہ اللہ غیر اللہ سے معبودیت کی نفی کرتے ہیں، وہ معبود نہیں، وہ پکار کے لائق نہیں، تو اللہ ان سے انہی دو صفتوں کی نفی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں، پکار کے لائق نہیں. کیوں؟ وہ مالک نہیں، وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں. کیوں؟ وہ عالم الغیب نہیں. ایک جگہ ہم نے سورت نحل میں پڑھ لی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم، کس کی نفی کی؟ وہ قادر نہیں، کچھ نہیں بنایا. آگے جا کے کیا کہا؟ وما یشعرون ایان یبعثون. عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے. دونوں صفتوں کی نفی کر دی غیر اللہ سے. وہ مختار بھی نہیں، مالک بھی نہیں، اور وہ عالم الغیب نہیں، اپنے اٹھے جانے کا ان کو پتہ نہیں. اس کو بیان کرنے کے بعد آگے کہا الہکم الہ، یہ الہ نہیں ہے، تمہارا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 394. سورت فاطر ہے جی. آیت نمبر 13 ہے جی. پچھلے صفحے پہ آئیں. کہاں سے شروع کی بات جی؟ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا
وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ. کیا بات ہے، اللہ اپنی قدرت کا پہلے ذکر کرتے. مٹی سے بنائے یعنی تمہارے بابا آدم کو، پھر نطفے سے بنائے یعنی تمہیں، پھر تمہارے جوڑے بنائے جنت سے بیویاں. یہ قدرت کا ذکر کیا. آگے کیا کہا؟ نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اپنے پیٹ میں، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم سے. یہ کون صفت آ گئی؟ دونوں صفتوں کو اللہ چلا رہے ہیں. ہما کون اللہ ہے، ہما دان اللہ ہے. وما یعمر من معمر، نہیں عمر دیا جاتا کوئی لمبی عمر والا اور نہ عمر سے کم کیا جاتا ہے، مگر سب کچھ لوح محفوظ میں ہے. نہیں برابر دو سمندر، یہ ہے میٹھا گلے میں آسانی سے اترنے والا، ھذا ملح اجاج، یہ ہے کھاری نمکین. ومن کل تأکلون لحما طریا، پانی کے ذائقوں میں فرق رکھا، اس میں پلنے والی مچھلیوں کے ذائقے میں فرق نہیں آنے. دونوں سے تم گوشت کھا رہے ہو، اور اس میں سے زیور تم ڈھونڈتے ہو. کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیر کے جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، وہ ایک مقرر وقت کے لیے چل رہے ہیں، اپنی پٹڑی پہ چل رہے ہیں. یہ کہتے 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 اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں کا مالک اللہ ہے تمہارا پروردگار. لہ الملک، شاہ عبد القادر میں نہ کرتے ہیں راج اسی کا ہے، راج اسی کا ہے، بادشاہی صدا اسی کی. یہ اللہ نے اپنا ذکر کی، دونوں صفتوں کے ساتھ ذکر کی. پھر اللہ نے غیر اللہ سے نفی کی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو اس کے سوا تم پکارتے ہو مصائب میں، مشکلات میں، حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک کوئی نہیں. ان سے ملک کی نفی کر دی، وہ مختار نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن، عالم الغیب بھی نہیں ہے، تمہارے حالات سے واقف بھی نہیں. تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاریں سنتے بھی نہیں. تو یہ ہم قرآن پاک سے گزریں گے انشاءاللہ، سارا قرآن ہماری آپ کی نگاہوں سے گزرے گا. جہاں نفی ہو رہی ہے ان دو صفتوں سے اسے بھی نقل کرتے چلے جائیں، نوٹ کرتے چلے جائیں، اور جہاں ان دو صفتوں کے ساتھ اس بات ہو رہا ہے اسے بھی آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. آپ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اس کا جمع ہو جائے گا. تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں جی عبادت کی اقسام کے بارے میں، اور وہ میں بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا اور درمیان میں آتا رہے گا تو میں بیان کرتا رہوں گا. عبادت کی تین قسمیں ہیں جی، قولی، بدنی، مالی. قرآن پاک نے ان تینوں اقسام کو ذکر کی. ان صلاتی و نسکی، نماز میں دو عبادتیں ہیں، قولی بدنی. نسکی قربانی میں ایک عبادت ہے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کی. نماز میں دو عبادتیں ہیں، قولی بدنی. قربانی میں ایک عبادت ہے مالی. تو عبادت کی کل قسمیں کتنی ہو گئیں؟ جس کو ہم التحیات میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات،
قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت للہ، ان میں پہلی عبادت جو ہے وہ قولی ہے، جسے عربی میں دعا کہتے ہیں، فارسی میں اس کو پکار کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور ایک مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، پکارنا عبادت کا مغز ہے۔ میں جگہ دکھاؤں گا نہیں، صرف حوالہ لکھواؤں گا، سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ جب میرے آقا نے کہا نا الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے، تو میرے آقا نے اسی آیت کو بطور دلیل پڑھا، المومن کی آیت نمبر 60۔ قال ربکم ادعونی، ادعونی پہ ذرا غور کریں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن دعائی، عبادت کا تو پہلے ذکر ہی نہیں، آیت کے پہلے حصے میں ادعونی، مجھے پکارو، تو آخری حصے میں کہنا چاہیے تھا نا ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو لوگ میری دعا سے منہ موڑتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، وہ جہنم میں جائیں گے، نہیں، شروع میں کہا ادعونی، مجھے پکارو، آخری حصے میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ پکارنا کیا ہے، کون سا پکارنا، جس کے پیچھے وہی دو عقیدے ہوں، ورنہ ہر پکار نہیں، ما تحت الاسباب نہیں، ما فوق الاسباب، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے بغیر وسائل اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ ایک بات جو میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آپ جب عربی کی تفسیریں پڑھیں گے تو مفسرین یدعون جہاں آئے گا نا قرآن میں، وہاں یعبدون مانا کریں گے، والذین تدعون من دونہ وہ مانا کریں گے والذین تعبدون من دونہ۔ تو ہمارے یہ مشرکین جو ہیں وہ کہتے دیکھا عبادت غلط ہے، ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ہم تو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ دیکھو فلاں مفسر نے یعبدون، یدعون کا معنی یعبدون کیا، تدعون کا معنی تعبدون کر دی۔ ہمارے حضرت صاحب نے اسے بہت خوبصورت حل کیا، مزہ، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں پکارنا دو قسم کا ہے، ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب ہم کسی کو آواز لگا رہے ہیں، ما تحت الاسباب فون کے ذریعے کسی سے بات کر رہے ہیں، ما تحت الاسباب ریڈیو کی آواز سن رہے ہیں، ٹی وی کی آواز سن رہے ہیں، یہ ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ سے میری پکار کو سن رہا ہے۔ یہ جو پکار ہے نا، مفسرین اس پکار کے متعلق تدعون کی جگہ تعبدون لکھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پکار عبادت ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پکار کیا ہے، عبادت ہے۔ اس لیے وہ تدعون کا معنی تعبدون کر دیتے ہیں، یدعون کا معنی یعبدون کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پکار کیا ہے، عبادت ہے۔ تو عبادت کی پہلی قسم کیا ہوئی جی، قولی عبادت، جس کا تعلق انسان کی زبان سے،
دوسری عبادت ہے بدنی، جس کا تعلق بدن سے ہے، قیام، رکوع، سجدہ، طواف، احرام، حجر اسود کو چومنا، اعتکاف بیٹھنا، منا، مزدلفہ، عرفات، کنکریاں مارنا، جس کا بدن سے تعلق ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ قسم ہے سجدہ، اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت، جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، خیرات، صدقہ، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، یہ سب اس مالی عبادت میں شامل ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا، آپ بحر الرائق اٹھائیں، النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کون سی؟ مالی۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح، نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی جو عبادت ہے نا، یہ صریح کفر ہے اور کبھی شرک ہے، اس لیے کہ ہم نے کلمے میں یہ پڑھا تھا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔